آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، 2 منٹ بیٹھیں۔ خراب گلے کے ساتھ آپ نے میری تلاوت سنی ہے، تو دو آپ کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے 2 باتیں بھی سن کے دیں۔ او جنو آخدنہ مزہ نہ آوے تو پیسے واپس۔ سبحان اللہ، زور سے کہیں۔ ارے بابا سب کام ہونے ہیں، سب کام ہونے ہیں، کبھی طبیعت کیسی، کبھی طبیعت کیسی، لیکن بہرحال قرآن پاک نے رہنا ہے۔ حضرت اس عظیم امانت کے امانت دار تشریف فرما ہے، قرآن نے تو رہنا ہے۔ اسی جملے پر ایک غزل کے چند اشعار یاد آئے۔ وہ کوئی ایسی غزل نہیں کہ جو عشق معشوقی پہ ہو، زہری سسٹم پہ ہو جو آج کل وہ ہو رہا ہے۔ غزل کے اشعار اسی پر ایسے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی کہ جو مرضی ہو جائے، دین نے رہنا ہے، قرآن نے رہنا ہے، جو مرضی ہو جائے، حکمرانی کوئی ہو، کیسا حکمران ہو، کیسے حالات ہوں۔ ارے بابا ہوا کا چلنا بھی لازمی ہے، دیے کا جلنا بھی لازمی ہے۔ سبحان اللہ، زور سے۔ میں شیخ کی نظر یہ کروں گا کہ شیخ ہوا کا چلنا بھی لازمی ہے، دیے کا جلنا بھی لازمی ہے۔ ہوا کا چلنا بھی لازمی ہے، دیے کا جلنا بھی لازمی ہے۔ ارے فرشتہ تھوڑی ہوں، آدمی ہوں، میرا پھسلنا بھی لازمی ہے۔ غلطیاں بھی ہوں گی، علماء کی کمیاں مت پکڑا کرو۔ ہوا کا چلنا بھی لازمی ہے، دیے کا جلنا بھی لازمی ہے۔ ارے بابا فرشتہ تھوڑی ہوں، آدمی ہوں، میرا پھسلنا بھی لازمی ہے۔ اور آگے سنیں، ایڈوانس لی، سبحان اللہ۔ بشر کی فطرت ہے لڑکھڑانا، بشر کی فطرت ہے لڑکھڑانا، بشر کی فطرت ہے ڈگمگانا، مگر سنبھلنا بھی لازمی ہے۔ بشر کی فطرت ہے لڑکھڑانا، مگر سنبھلنا بھی لازمی ہے۔ اور جو ہو رہا ہے بلند سورج، ارے بابا عروج والا سن لو، جو ہو رہا ہے بلند سورج تو اس کا ڈھلنا بھی لازمی ہے۔ جو ہو رہا ہے بلند سورج تو اس کا ڈھلنا بھی لازمی ہے۔ اور اگلے شعر پر ماں باپ کے فرما بردار توجہ کریں گے۔ جو ماں باپ کے الحمدللہ فرما بردار ہیں، دعائیں لیتے ہیں، وہ ایڈوانس لیے ٹکا کے کہیں سبحان اللہ۔ ہوا کا چلنا بھی لازمی ہے، دیے کا جلنا بھی لازمی ہے۔ اور ہے پشت پر، میرے شیخ، ہے پشت پر میری ماں کی تھپکی، تو پھر کیا ہونا ہے پشت پر میری ماں کی تھپکی، بلا کا ٹلنا بھی لازمی ہے پشت پر میری ماں کی تھپکی، بلا کا ٹلنا بھی لازمی ہے۔ اور عبید ہے عارضی سکونت، عبید ہے عارضی سکونت، مکان بدلنا بھی لازمی ہے۔ عبید ہے عارضی سکونت، مکان بدلنا بھی لازمی ہے۔ یہ سارے کام ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ بس آپ کی نظر چھوٹا سا ایک شعر کر کے اس کے بعد پھر اجازت چاہوں گا۔ دعا کرتے ہیں، مجھے تسلیم ہے تو نے محبت مجھ سے کی ہوگی، مجھے تسلیم ہے، میں مانتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے اکرام کا، آپ کی عزت کا، آپ کی عظمت کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عظمت و توقیر عطا کرے۔ مجھے تسلیم ہے تو نے محبت مجھ سے کی ہوگی۔ چلے انعام کو یہ شعر دیتے ہیں آپ کی نظر کرتے ہوئے۔ مجھے تسلیم ہے تو نے محبت مجھ سے کی ہوگی، زمانے نے مگر اظہار کی مہلت نہ دی ہوگی۔ میں اپنے آپ کو سلگا رہا ہوں اس توقع پر، میں اپنے آپ کو سلگا رہا ہوں اس توقع پر، کبھی تو آگ بھڑکے گی، کبھی تو روشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ حضرت جو الحمدللہ صاحب منصب امانت دار ہوتا ہے، الحمدللہ وہ ساتھ ساتھ بہت بڑا کمال درجے کا سخن شناس بھی ہوتا ہے۔ سخن آوری کا ان کو پتا ہوتا ہے
کہ سخن یہ لوگ کون ہیں، ان کو پہچانو، ان حضرت جیسے لوگوں کو پہچانے آپ خدا را۔ میری ایک پرانی نظم ہے اقبال مرحوم کی، اس نظم کی زمین پر کہ یہی ہے جو قسم اللہ کی کھائیں تو پوری ہو۔ سبحان اللہ زور سے۔ میں آپ کو سبحان اللہ ایسا کبھی نہیں کہنے دوں گا شعر میں، بالکل نہیں۔ سبحان اللہ زور سے۔ یہی ہے جو قسم اللہ کی کھائیں تو پوری ہو، یہی ہیں جن میں ہوتا ہے مکمل درد انسانی، اور یہی ہیں جن کے دامن میں اما ملتی ہے مجرم کو۔ جو سمجھ رہے ہیں ٹکا کے کہیں سبحان اللہ۔ یہی ہیں جن کے دامن میں اما ملتی ہے مجرم کو، یہی ہیں جن کے ہاتھوں سے صدا پڑتی ہے سلطانی، اور یہی ہیں جو ملا دیتے ہیں محبوب الہی سے۔ یہی توحید کے امانت دار، سنت کے امانت دار، شریعت کے امانت دار، پاکیزہ ختم نبوت کے امانت دار، یہی ہیں جو ملا دیتے ہیں محبوب الہی سے، یہی ہیں جن کی صحبت میں ملے دیدار یزدانی، اور یہ وہ درویش در بے بہا خوددار ہیں ایسے۔ سبحان اللہ زور سے۔ یہ وہ درویش در بے بہا خوددار ہیں ایسے، ہے استغنا پہ جن کے بادشاہوں کو بھی حیرانی، ہے استغنا پہ جن کے بادشاہوں کو بھی حیرانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، سلامت با کرامت رکھے، اور سب سے جو بڑی دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے اکابر کے ساتھ ہم سب کو اعتماد والی سچی پکی اتباع کی شکل میں محبت نصیب فرمائے، نسبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے پر اپنی خصوصی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ادارہ سے تعلق رکھیں، نسبت رکھیں، اور قرآن پاک بچوں کو پڑھائیں۔ اور ایک بات مشہور ہے، آخر میں یہ بات کر کے پھر دعا مختصر سی کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں ارے بابا ملا بنا دیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ ہمارے علاقے میں ایک بڑے عظیم المرتبت خطیب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی تربت پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آپ نے شاید آپ میں سے اکثر الحمدللہ دیندار لوگ تشریف فرمائے، شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو۔ حضرت مولانا محمد لقمان صاحب علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ، حضرت بخاری رحمہ اللہ کے خادم تھے۔ تو وہ سرائکی میں ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اے حکومت والے ہو، تو سب ہمیں چینی بجائے 100 روپے کلو کرن دے 1000 روپے کلو ہی کر لے ہو نا، مولوی دا حلوہ تمہارا پیو ہی بند نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ جو مرضی ہو جائے، ارے بابا مولوی کو حلوہ انشاءاللہ آپ خود ہی پکا کے پہنچائیں گے۔ اب ایک مرتبہ میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا، قاری صاحب آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ توجہ دینا۔ اب میں بڑی حیرت میں پڑ گیا، میں نے کہا یار میں اس کو کیا بتلاؤں؟ تو اب میں خاموشی سے میں نے کہا یا اللہ مہربانی فرما، میں اس کو ایسا جواب دوں، یہ دنیا دار آدمی ہے، اور خاص کر بات یہ ہے دنیا داروں میں بھی الحمدللہ دین کا بہت جذبہ ہے، علماء سے بھی زیادہ جذبہ ہوتا ہے، لیکن یہ سیکولر ذہنیت کا ہے، اس کو میں کیا کہوں؟ تو میں تھوڑی سی دیر بیٹھا رہا، تو اتفاق سے اسی آفس میں مغرب کی نماز کا ٹائم ہو، مجھے کہنے لگے چلو مولوی صاحب باقی باتیں بعد میں کریں گے، آپ ہمیں مغرب کی نماز پڑھا دیں۔ تو میں نے وہاں مغرب کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے میں نے جان بوجھ کے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، جان بوجھ کے میں نے تھوڑی سی قرات کو لمبا کر دیا۔ جب نماز اس نے سلام پھیرا، مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب سنتیں پڑھ کے مجھ سے مل کے جانا۔ تو جب میں ملنے لگا تو مجھے 10,000 روپے دیے اس نے۔ تو میں نے اس کو کان میں کہا، میں نے کہا حضرت ہمارا ذریعہ معاش کوئی نہیں ہوتا، ہمارا ذریعہ معاش کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ذریعہ معاش اگر ہم رکھ لیں تو یہ کام کون کرے؟ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اپنی رضا کے لیے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے، اس سب کو بیٹھنا کو قبول کر لے۔ الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ پروردگارہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اس ادارے کو، اس مرکز اہل حق کو دن چوگنی رات سوگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ باری تعالیٰ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلانا صرف تیرے ہی سامنے روا ہے۔ باری تعالیٰ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتلا کر گئے کہ سجدہ تیرے سامنے، ہاتھ پھیلانا تیرے سامنے، عجز و نیاز کرنا تیرے سامنے۔ باری تعالیٰ مہربانی فرما، ہماری پوری اس محفل پہ اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما۔ اے باری تعالیٰ، کبھی وہ وقت تھا ہم جیسے گناہگاروں کے لیے رات کو اٹھ کر رونے والے لوگ موجود تھے، لیکن اب مقدر کی بات ہے جب مجھ جیسے گناہگار اس دھرتی پہ آئے تو اب تو ہمارے لیے رونے والا ہی کوئی نہیں۔ باری تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرما جو دن بھر اپنے کام کریں، دن بھر تیری رضا کو تلاش کریں، اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے مجھ جیسے بدکاروں کے لیے رونا ان کو آئے اور وہ روئیں، اور ان کے رونے کی برکت سے تیری رحمت موسلادھار بارش کی طرح مجھ پہ برسے، پوری محفل پہ برسے، پورے علاقے پہ برسے۔ اے باری تعالیٰ مہربانی فرما، ہمارے اوپر راضی ہو جا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پہ راضی فرما، آل اطہار کو ہم پہ راضی فرما، اصحاب کبار کو ہم پہ راضی فرما، علماء ابرار کو ہم پر راضی فرما، اولیاء باوقار کو ہم پر راضی فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے۔ اے باری تعالیٰ جتنے لوگ ہیں وہ دعاؤں کا کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، باری تعالیٰ میں اس قابل نہیں ہوں کہ ایسے نیک لوگوں کے لیے ایسی نیک مجلس میں دعائیں کروں، لیکن باری تعالیٰ میں اتنی بات کرتا ہوں کہ ہم گناہوں کا دامن بھر کے اس امید سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج ہمارے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ اے باری تعالیٰ اپنی رحمت فرما، ہمارے گناہوں کو دھو ڈال۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں جب کریم رب کے سامنے قیامت کے روز پیش ہوں گا تو کریم رب یہ کہے گا کہ سید کا بیٹا بتلا کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا کہ باری تعالیٰ تیری شان کے مطابق تو میں کچھ لا نہیں سکتا تھا، میں گناہوں کا دامن بھر کے لایا ہوں، اس لیے یہ سن رکھا تھا کہ ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ کان غفور الرحیم، یہ تیری صفت تھی، آج دیکھتا ہوں تو اپنی صفت کا مجھ پر کتنا اطلاق کرتا ہے۔ اے باری تعالیٰ ہم بھی اسی طرح اپنے بڑوں کی طرح تجھ سے سوال کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہمارے سوال کو رد نہ فرمانا، جواب ایسا دینا کہ الحمدللہ نسلوں سمیت ہماری بگڑی بن جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا وصلی علی محمد فی جمیع اقوالنا۔ الہی لا تبدل اسمی ولا تغیر جسمی ولا تقصر قسمی ولا تفرق بینی وبین حبیبک محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اکرم الخلق مانی من ادول به سواک عند حلول الحادث العممی۔ کفاک بالعلم فی الأمی معجزة فی الجاہلیت والتعذیب فی اليتم۔ کم ابرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت قريبا من ربقة اللمم۔ هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وبناته وأتباعه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين۔
لا الہ الا اللہ۔ تمام احباب کو، اہل علاقہ کو، بھئی آپ کی